میں بہت آزاد خیال لڑکی تھی۔ میری زندگی میں 3 لڑکے آئے اور تینوں ہی مجھے اپنی محبت کی جال میں پھنسا کر دھوکہ دے کر چلے گئے۔ میں اپنے محلے میں بری طرح بدنام ہو چکی تھی۔ میرے والدین نے لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر میری زبردستی شادی کروا دی۔ شادی کی رات جیسے ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا والدین نہایت ایماندار اور کھلے ذہن کے تھے۔ سکول کی تقریبات میں حصہ لینے سے منع نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اچھا کھلایا پلایا، جس چیز کی خواہش کی وہ پوری ہوئی، کسی قسم کی کوئی حسرت نہ رہی، تو طبیعت میں اطمینان آ گیا۔ سکول میں ایک لڑکا زبیر نام کا تھا۔ اس کا گھر ہمارے پڑوس میں تھا۔ وہ نرم دل اور ہمدرد قسم کا تھا۔ میں جب بھی باہر نکلتی تو محلے کے چند بدمعاش لڑکے آوازیں کستے یا چھیڑنے کی کوشش کرتے تو زبیر جو قریبی کہیں موجود ہوتا تو باہر آ جاتا اور ان لڑکوں سے جھگڑ پڑتا، ان کی بے عزتی کر دیتا۔ 2-4 بار جب اسی طرح ہوا تو دل میں زبیر کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ ہوتے ہوتے اس ہمدردی نے دوستی کا روپ دھار لیا، لیکن ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہ تھا کہ لڑکوں سے دوستی کی جا سکتی، کیونکہ اس قسم کی دوستی کو نبھانا مشکل تھا۔ سو میں نے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا، بس دل ہی دل میں زبیر کا احترام کرتی اور اس کو یاد کرتی تھی۔ ایک روز لبدہ نے زبیر کا نمبر دیا کہ ذرا اس سے بات کر لو، وہ منتیں کر رہا ہے کہ نمبر پہنچا دو۔ میں نے 2 روز تک بات نہ کی تو وہ بولی کہ نمبر دیا تھا، اس بار بات کیوں نہیں کی؟ زبیر بیمار ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ سہیلیاں ہی زندگی میں انقلاب لاتی ہیں، کبھی کامیابی اور کبھی تباہی بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ جب لبدہ نے کہا کہ زبیر بیمار ہے تو میں فکر مند ہو گئی اور بے اختیار فون ملا لیا۔ یوں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بات ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ میں نے لبنہ کو نمبر نہیں دیا تھا، کیونکہ تمہارے گھر کے ماحول کو جانتا ہوں، یہ کام اس نے خود کیا ہے، میں بیمار بھی نہیں ہوں۔ بہرحال تم نے فون کیا تو مجھے خوشی ہوئی ہے، اور اب تم مجھے فون کرتی رہا کرو تاکہ خیریت معلوم ہوتی رہے۔ پھر میں امی سے چوری چھپے فون کرنے لگی، لیکن ایک دن انہیں پتہ چل گیا کہ میں فون پر کسی لڑکے سے باتیں کرتی ہوں۔ انہوں نے نگرانی شروع کر دی اور فون کرنے سے منع کر دیا۔ تبھی ایک روز لبنہ آئی اور کہا کہ زبیر بہت پریشان ہے اور اس نے پوچھا ہے کہ تم فون کیوں نہیں کرتی؟ خیریت تو ہے؟ امی کو پتہ چل گیا ہے، وہ فون تالے میں رکھتی ہیں۔ میں نے بتایا۔ لبنہ زبیر کے پڑوس میں رہتی تھی۔ میں اس کو پیغام دینے لگی، یہ اس کے اور میرے درمیان وہ رابطہ بن گئی۔ وہ مخلص نظر آتی تھی، صرف اپنی باتوں کی وجہ سے، لیکن دل سے مخلص نہیں تھی۔ میں اس کو قابل اعتماد سمجھتی تھی۔ یہ بات میں پتہ چلا کہ وہ کتنی منافق ہے۔ پہلے پہل وہ اچھی بنی رہی اور پھر رفتہ رفتہ میرے اور زبیر کے درمیان دیوار کی طرح حائل ہو گئی۔ ایک دن امی نے لبنہ اور میری باتیں سن لی۔ انہوں نے جوتا اٹھایا اور خوب مارا۔ لبنہ سہم گئی۔ بہرحال اس بات کا اس نے فائدہ اٹھایا، ہمارے ہاں آنا چھوڑ دیا۔ زبیر سے خوب دوستی ہو گئی۔ مجھے کانوں کان خبر نہ ہوئی اور لبنہ نے میرے خلاف باتیں کر کے مجھ کو خوب بدنام اور سب کو بدظن کر دیا۔ جب اس کی سہیلی رافعہ نے مجھے بتایا کہ لبنہ تمہارے بارے میں ہر کسی سے کیا کہتی پھرتی ہے، مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے موقع ملتے ہی زبیر کو فون کیا کہ اس کو یہ سب بتاؤں، مگر اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ لبنہ غلط نہیں کہتی، تم واقعی بری لڑکی ہو، سب ہی گلی محلے کے لڑکے تمہیں چھیڑتے تھے، وہ لبنہ یا کسی اور لڑکی کو کیوں نہیں چھیڑتے؟ جب لڑکی خراب ہوتی ہے تو تب ہی خراب لڑکے اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ ایسا سنا تو میرا دل پھٹنے لگا۔ وہ شخص جو مجھے محلے کی سب سے اچھی لڑکی سمجھتا تھا، وہی آج مجھے سب سے بری کہہ رہا تھا۔ اف میرے خدا، کیا لوگ اتنی جلدی دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں؟ تو پھر اعتبار کس کا؟ عہد کیا کہ خود کو مٹا دوں گی، کلیجے پر پتھر رکھ کے سر رکھ لوں گی، مگر اب کسی سے دوستی کا خیال بھی دل میں نہ لاؤں گی۔ بس ایک دوستی ہی کافی ہو گئی تھی۔ کم سنی میں اگر کوئی اچھا لگے تو دل اور ذہن میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ یہ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ گھاؤ پھر کبھی بھرتے ہی نہیں۔ اسے جتنا بلانا چاہا بلا نہ سکی، کاہل دل کاہل رہا۔ اور اب لبنہ مجھے زہر لگتی تھی۔ میری کلاس فیلو تھی، مگر اس کے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ابھی جب کلاس میں آتی تو دور بیٹھتی، مگر زیر لب مسکراتی تھی۔ میٹرک کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ عورت پہلی محبت کو بھلانے کے لیے دوسری محبت میں بھی پہلی محبت کے آثار تلاش کرتی ہے، مگر میں نے زبیر کی بے وفائی کو ایسے دل سے لگا لیا کہ بیمار پڑ گئی۔ انہی دنوں میٹرک کا رزلٹ آ گیا اور میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی۔ ماں باپ نے مجھے اداس دیکھا، بہت سمجھایا کہ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھو،
اور اپنے مستقبل کے متعلق سوچو۔ اسی دوران میرے تایا زاد ذیشان نے LLB کر لیا۔ مجھ کو بچپن سے پسند کرتا تھا، اس کا رشتہ میرے لیے آیا، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میرا دل زبیر کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ میں بری لڑکی نہیں تھی، محنتی بھی بہت تھی، زبیر سے شدید محبت کی تھی۔ پھر میں مجرم بن گئی محض لبنہ کی وجہ سے۔ جب کالج میں قدم رکھا تو کچھ دل بہل گیا۔ شاہزین نے اپنی ماں سے بھی مجھے ملوا دیا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی ماں کو رشتے کی بات کرنے ضرور بھیجے گا۔ یہ ایک سیدھی سادی سچی دوستی کی ابتدا تھی جس میں شاہزین کی طرف سے شادی کا تصور بہت واضح تھا۔ اس کے والد امریکہ میں تھے، وہ ایک لائق آدمی تھے، بہت اچھا ان کا بزنس تھا اور کافی رقم اپنی فیملی کو بھجواتے رہتے تھے۔ شاہزین پرسکون ماحول کا، پرویدہ اور مثبت سوچوں کا حامی لڑکا تھا، کافی خوش مزاج تھا۔ تبھی ہمارے 2 سال ایک خوشگوار تعلق کے ساتھ گزر گئے اور وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ اب میں BA میں تھی اور شہر کے بہترین کالج میں پڑھ رہی تھی۔ میں نے BA اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اچانک ایک دن شاہزین نے مجھے ایک بری خبر سنا دی جو اس کے لیے اچھی تھی کہ وہ اسکالرشپ پر پڑھنے بیرون ملک جا رہا تھا۔ اس خبر سے میرا پریشان ہونا لازمی تھا کیونکہ زبیر کی یاد کی تاخیر نے میرا سانس بند کیا ہوا تھا، ایسے جس کے عالم میں شاہزین کا ساتھ ایک خوشگوار جھونکے کی مانند تھا۔ اس کی دوستی میں نے زبیر کو بھلا دیا تھا شاید، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی ایک روز مجھ سے دور چلا جائے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ خط لکھے گا اور فون بھی کرے گا۔ میں نے امی کو اس کے متعلق بتا دیا کہ وہ اپنی والدہ کو رشتے کے لیے بھیجے گا، مگر وہ تو چلا گیا اور میں منہ دیکھتی رہ گئی۔ شروع میں بے شک اس نے مجھ کو نہیں بلایا اور اپنے وعدے پر قائم رہا، باقاعدگی سے خط لکھتا تھا، فون بھی کرتا تھا، لیکن پھر اس کے خط کم ہونے لگے اور فون بھی کم ہوتے جا رہے تھے۔ ان دنوں میں سخت مضطرب تھی اور کسی نئے دکھ سے، آشنائی کے خوف سے ڈری رہتی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس نے مجھے ایک آخری خط لکھا جس میں التجا تھی کہ تم مجھے بھول جاؤ، میری بہت مجبوریاں ہیں، میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، میں طویل عرصے تک پاکستان نہیں آ سکوں گا اور تم سے شادی بھی اب نہیں ہو سکے گی، لہٰذا میرا انتظار مت کرنا اور مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تو زندگی بھر اس کا انتظار کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس کی خاطر بہت سے رشتہ داروں کو ناراض کیا جو مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، میرے لیے خودکشی کرنے کو تیار تھے۔ ماں باپ الگ ناراض تھے کہ میں اتنے اچھے رشتوں سے انکار کر دیتی تھی اور یہ کہ جانے کون سے خوابوں کی دنیا میں رہتی تھی۔ ایسے کرتے ہی میرے انگنت رشتے آنے لگے۔ ہر رشتے پر والدین کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ سبھی والدین چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کسی اچھی فیملی میں بیاہی جائے اور ان کے کندھوں سے اس کا بوجھ اتر جائے، جس بوجھ سے ماں باپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں بہت دکھی تھی۔ لگتا تھا کہ شاید اب میری خوشی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ جن دنوں BA کے امتحانات دے رہی تھی، میں شام کو کمپیوٹر کالج جوائن کر لیا کیونکہ مجھے اس میں دلچسپی تھی۔ کالج میں ہمارا ایک گروپ بن گیا اور اس گروپ کے ایک لڑکے نے مجھے اداسی کی وجہ دریافت کی۔ میں نے ڈال دیا، وہ باز نہ آیا، روز ہی سوال کرنے لگا۔ احسن کے انداز گفتگو میں اس قدر اپنائیت ہوتی تھی کہ ایک دن بالآخر اس کو اپنی ساری کہانی سنانی پڑی۔ اس نے نہایت ہمدردی سے میری کہانی کو سنا۔ اب وہ میرا بے حد خیال رکھنے لگا۔ جب میں کلاس میں ہوتی تو اس کی ساری توجہ مجھ پر ہوتی تھی۔ احسن نے کہا تھا کہ 3 ماہ لگے، مگر احسن یہ شرط جیت گیا، یعنی اس نے مجھے جال میں پھنسا لیا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ امی ابو فوراً اٹھا کر اسپتال لے گئے، جہاں 2 دن میں گم سم رہی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے، مگر گھر آ کر بہت روئی کہ آخر یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ پھر میں نے ہر کسی سے کلام کرنا چھوڑ دیا، مجھ کو چپ لگ گئی، میں ذہنی مریضہ ہو گئی۔ کوئی بات کرتا تو جواب نہ دیتی، لیکن اکیلے میں خود سے باتیں کرتی۔ لوگ مجھے اچھے نہ لگتے تھے، بس اپنی ہی دنیا میں رہنے لگی تھی۔ ذہن میں ایک ہی سوال ابھرتا تھا کہ آخر کیوں ہمیشہ میں ہی ٹھکرائی جاتی ہوں جبکہ میں بری لڑکی نہیں ہوں۔ اس سوال کا جواب میں ڈھونڈ نہیں پائی تھی۔ شاید اس وجہ سے میں ذہنی مریض ہو گئی۔ لگتا تھا کہ جینے کی حسرت اب ختم ہو گئی ہے، مرد ذات کا اعتبار ختم ہو گیا تھا۔ زبیر سے ملے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے، جو میری زندگی میں پہلی بار کا پہلا خنک جھونکا تھا۔ اس کے پیار کی خنکی کو آج بھی اپنے دل سے بھلا نہیں پائی تھی۔ امی ابو میری حالت پر ترس کرتے تھے، وہ بہت پریشان رہتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی پریشانی محسوس کر کے مجھ کو شدید دکھ بھی ہوتا۔ پھر آخر میرا ایک رشتہ آیا، لڑکا بہت خوبصورت اور اپنا بزنس کرتا تھا۔ یہ لوگ بڑی چاہت سے آئے تھے۔ ان لوگوں نے اس قدر اصرار کیا کہ والدین انکار نہ کر سکے اور مجھ سے پوچھے بغیر ہی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔
मैं हवास बाख्ता से घर में फिरने लगी। मेरी माँ ने मुझे लड़के को देखने के बारे में कहा, मगर मैंने देखने से मना किया तो वो निकाहनामा साइन कराने ले आए। मैंने वालिदैन की इज्जत का ख्याल रखते हुए खामोशी से साइन कर दिए कि मर्द ज़ात मेरे लिए सब एक जैसे थे, जो लड़की को बस कुछ दिनों के लिए अपना बनाते और फिर रास्ता बदल लेते या फिर भुला देते थे। निकाह के बाद रुखसती की घड़ी आ गई। एक जिंदा लाश को उठाकर डोली में डाल दिया गया। यूं मैं पिया घर चली गई। शादी की पहली रात मुझ पर बहुत भारी थी। दो अजनबी हाथों ने मेरा घूंघट उठाया तो खौफ से मैंने आंखें बंद कर लीं। कुछ लम्हात के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने आंखें खोलीं तो एक शनासा सूरत को देखकर हैरान रह गई। आंखों पर यकीन न आया कि ये वाकई ज़ुबैर है या मेरा वहम है। क्या इसका तस्वुर इतना पुख्ता हो चुका है कि हर सूरत में मुझे ज़ुबैर की सूरत नज़र आती है। ये सब सोचते हुए मेरा खून तेज़ी से गर्दिश करने लगा, और जब ज़ुबैर ने मेरी उंगली में मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई जो कभी मैंने इसको तोहफे के तौर पर दी थी, तो मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। बड़ी मुश्किल से मैंने निगाहें ऊपर उठाईं और फूट फूट कर रोने लगी। ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि मेरे सामने मेरा ज़ुबैर ही था, वो जो हकीकत के रूप में मेरे ख्वाबों की ताबीर था और जिसके तसव्वुर में मैं साए के पीछे भागती रही थी। तो आज वाकई मेरा हकीकी हमसफ़र भी बन गया था, जो मेरी पहली मोहब्बत था। तुमने इतने साल मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया? मैंने शिकवा किया, मुझको भुला दिया और भूल जाने को कहा था। क्यों? आखिर क्यों? इन सवालों का जवाब बाद में दूंगा। ज़ुबैर बोले, तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा जितना मेरे साथ हुआ है, ये एक लंबी दास्तान है। तुम क्या जानो कि गैर मुल्क जाकर हम पाकिस्तानियों को कितनी शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये इतने सख्त दिन होते हैं कि महबूब तो क्या, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त सभी को बुलाना पड़ जाता है। मेरे दोस्त तुम पर नज़र रखते थे, तुम मेरे लिए बनी थी, और खुदा से दुआ करता था कि तुम्हारी किसी और से शादी ना हो और फिर तुम मुझे मिल जाओ। अल्लाह ने यह दुआ कबूल की। मैं अपने हालात से इस दौरान लड़ता रहा। आज खुदा ने कामयाबी अता की है, दौलत और तुमको भी मुझे बख्श दिया है, जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी। मैंने बड़ी मुश्किल से तालीम मुकम्मल की और इसके बाद वहाँ बिजनेस किया, मुलाजमत भी की। आज मैं खुदा के फजल से एक आला मकाम पर हूँ। और लुबना, इसका क्या बना? मैंने सवाल किया। इसने मुझको बदजन करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन मैं दिल से बदजन न हो सका। ताहम लुबना को इसके किए की सज़ा मिल गई। शादी के 2 साल बाद इसको तलाक हो गई थी और अब वो घर बैठी है। आज मैं ज़ुबैर के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही हूँ। 2 बच्चों की माँ हूँ। ज़ुबैर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरी हर लड़की से यही गुजारिश है कि कभी भी किसी पर एतमाद ना करें, वही करें जो माँ बाप कहते हैं, क्योंकि जो माँ बाप सोचते हैं वो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। सामईन, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल नूरी वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।